اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مقام شرف ابن آدم اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا بھی. اے انسان تیری طاقت سے باہر ہے، تو خود سے کیا ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے اور بنا کر تجھے کیا اختیار دیا ہے، اختیار دے کر تجھے کیوں آزما رہا ہے. تیری آزمائشی تیرے لیے کھلی نشانی ہے اللہ کی، مگر تو یہ جاننے کی کوشش تو کر کہ میں کون سی آزمائش دے رہا ہوں، اور یہ آزمائش ہے کیا؟ عذاب والیوں پر بھی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان وحدتی شان کل ہے. تم اے آدم ابن آدم آزمائے جا رہے ہو. اے ابن آدم تم آزمائے جا رہے ہو. آزمائشی تمہارے لیے قدر ہے. اگر آزمائش میں قدر والے نہیں ہوتے تو ردے ہوئے ہو. بہت سے نفس آزمائے تو جاتے ہیں، آزمائش تو دیتے ہیں، آزمائش پہ پورا تو اترتے ہیں، آزمائش کا قدر کے ساتھ حق بھی ادا کرتے ہیں. حق ادا کرنا بھی تو حق ہی ہے، مگر ان نفسوں میں سے کوئی بھی نفس انعام والا نہیں ہوگا. اے ابن آدم یہ جاننا بھی تیرے لیے لازم ہے، کہیں تو یہ نہ کہہ سکے کہ باقی نفوس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہی نہیں، آزما ہی نہیں رہا تو مجھے شرف بنا کر اشرف بنا کر کیوں آزما رہا ہے. سوال کرنا تیری اصلاح ہے اور جواب مل جانا اور اس پر سرخم ہو کر چل پڑنا تیری وفا ہے. سوال کرنا تیری اصلاح ہے اور جواب مل جانا اور اس پر سرخم ہو کر چلنا تیری وفا ہے. اصلاح سے لے کر وفا تک کا تیرے پاس علم ہونا چاہیے. وفا کے بعد عطا یعنی کہ انعام کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے نفس پیدا کر کے اپنی قدرت سے قدر کی نشانیاں صرف اے ابن آدم تجھے دکھا رہا ہے تاکہ تجھے شرف انسانیت کے مقام کا پتہ چل جائے اور پھر تو آسانی سے شرف ایمانیت کے مقام کو پا سکے. یہ وہ مقام ہے جو ظاہر اور پوشیدہ تمام قدروں پر ایمان نور کے ساتھ ظاہر نور والے ہو جاتے ہیں اور ان کی تعریف حق اللہ تعالیٰ کی قدرت صحیح ہوتی ہے. کوئی خود سے تعریف ایک قدر والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی انہیں ایمان کے نور کی دولت دے کر قدر والا بناتا ہے جسے رب ذوالجلال اپنی عزت کہتا ہے، اور جو بن جاتا ہے قدر والا وہ پھر اللہ کی عزت کو اپنی عزت کہتا ہے. اے انسان ایمان کی دولت ہی تیرے لیے احسان کی دولت ہے، اور احسان کی دولت ہی تیرے لیے ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت ہے ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اے مومن بندے تجھے عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی دولت ہی تیرے لیے قدر کی دولت ہے، اور قدر کی دولت ہی تجھے قدر والے نے دی ہے، اور قدر والا ہی تمام دولتوں کا وارث ہے، اور وہی وعدہ شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی تعریف کے لیے تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ابن آدم اور آدم علیہ السلام بن حوا کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی تمام قدروں کی قدر ہی آدم کا شرف ہے.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو شرع مخلوق کے عزت قدر فضیلت بزرگی عطا فرمائی ہے، ایسی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تمام قدروں کو حاصل کرنے والا اور تمام قدروں سے قدر پانے والا اور تمام قدروں کی قدر کی اہمیت سے واقف ہونے والا اور تمام قدروں کی قدر کی تعریف بننے والا آدم علیہ السلام ہے۔ آدمی صفت اظہار تعریف رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک مٹی کی قدر سے اپنی قدرت سے آدم کو بنا کر تمام قدریں ظاہر فرما دی۔ پوشیدہ قدریں بھی آدم علیہ السلام پر ظاہر ہیں اور ظاہر بھی قدریں بھی آدم علیہ السلام پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی قدر ظاہر اور باطن دونوں سے ہی آدم علیہ السلام کو نواز کر مقام بلندی کا شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، اپنا فضل عطا فرمایا، بزرگی عطا فرمائی، پاکی عطا فرمائی، تعریف عطا فرمائی اور توحید عطا فرمائی۔ اللہ کی وحدت ہی تو تعریف کل بادشاہی ہے، دین سلامتی ہے، شان مومن سلامتی ہے، حق ہے۔ اللہ کی وحدانیت ہی تعریف کل ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت ہی بخشش ہے، اللہ کی وحدانیت ہی قرب ہے، اللہ کی وحدانیت ہی عبادت قبولیت شان فضیلت حق ہے۔ جس نے اللہ کو واحد مانا وہی بخشا جائے گا، وہی تعریف عظمت والا ہے، وہی تعریف عزت والا ہے، وہی تعریف قدر والا ہے، وہی تعریف حمیت والا ہے، وہی تعریف جہاد والا ہے، وہی عظمت شان قدر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جو قدریں اتاری ہیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح تو بھی قدر کرنے والا بن جا۔ انسانیت کے شرف کی قدر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی ذاتی شرف اکبر کی کنی نشانی اور انہی سے تمام نشانیوں کا علم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے قدری کرنے والا ہی ابلیس ہے اور بے قدری کی ابتدا ابلیس کی انا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ ہی قدر دیتا ہے، قدر والا بناتا ہے اور قدر کرواتا ہے، اور جس نے قدر کی اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بتا دیا ہے کہ آدم کو جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے میری قدر نہیں کی، اور جس نے اللہ کی قدر سے قدر پائی اس کی قدر نہ کرنا ابلیس کی پیروی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قدر کا مقام آدم کو دے کر بے قدرے کو بھی بتا دیا کہ جو میری دی ہوئی قدر کی قدر نہ کرے اس کو بھی قدر چھین لی جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بھی قدر چھین لی، جو ابلیس کو قدر عطا فرمائی تھی اللہ نے ابلیس کو بھی تو اپنی بارگاہ سے قدر عطا فرمائی تھی، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی بے قدری کی انا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بے قدرہ کر دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جس نے آدم علیہ السلام کی قدر نہ کی وہ خود بہت ہی بے قدرہ ہے، اور جس نے آدم علیہ السلام کی قدر کی وہی تو قدروں والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا اسے سردار بنایا ہوا تھا، مگر جب اس نے آدم کی سرداری کا انکار کیا تو خود بھی سرداری سے رسوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے ذریعے تمام ہدایتیں دیتا ہے تاکہ اے ابن آدم تو قدر والوں کی قدر کے انعام سے انعام والا ہو جائے، اور بے قدروں کی بے قدری کی وجہ سے انعام چھین جانے سے تو ڈرنے لگ جائے کہ کہیں میرا انجام بھی بے قدروں والا تو نہیں ہوگا۔ اگر بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بے قدرے اور بدبخت سے بھی واقف رہا کر کہ وہ کیوں قدر
پا کر بھی بے قدرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بے قدری کی وجہ سے سزا کے لیے لعنت کا توق پہنا کر زمین کی طرف پھینک دیا، بالکل ایسا ہی جیسے جس طرح قدر والا اور قدر والے گندگی کو دور پھینک دیتے ہیں، اسی طرح ابلیس کو پھینک دیا گیا۔ ابلیس کا بے قدر ہونا بھی بے قدری کی دلیل ہے، اور آدم کا قدر والا ہونا قدر والے کی دلیل ہے۔ یہ دلیلیں تمہارے لیے ہی ہدایت ہے۔ اگر تم ڈرنے والے ہو اور اگر مرنے والے ہو تو جان جاؤ کہ قدریہ زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ جس نے موت اور زندگی سے قدر کو اور قدر والے کو پہچان لیا، وہی تو اللہ کی قدر کی تعریف کرتا ہے، اور قدر ہی اللہ کی قدرت سے ظاہر ہے، اور قدر ہی اللہ کی قدرت سے ظاہر ہے، اور قدرت ہی اللہ کی تعریف ایک قدر ہے۔ قدر والوں میں شامل ہونے کے لیے یعنی کہ اللہ کے ہی سب سے بڑھ کر قدر کی نشانی ہی قدر والوں کی قدر کو مان کر اللہ کو قدر والا کہنا، اور اللہ سے قدر پا کر قدر والوں میں شامل ہو جانا ہی قدر دلیل توحید شان تعریف وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی قدر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہی تو قدر حق سے واقف ہے، اور جو قدر حق سے واقف ہے وہی تو اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ قدر تمہاری سب سے بڑی شان توحید بادشاہی ہے، اور دوستی مقام قدر حق ہے۔ دوستی کا مقام اور اس کی قدر، اے انسان دوست اور دشمن میں بھی اگر تم فرق جاننا چاہتا ہے تو علم قدر کو حاصل کرنا پڑے گا، اور علم سے قدر کی اہمیت حرمت اور شان سے واقف ہونا پڑے گا، اور تجھے درجہ بدرجہ علم سے دوستوں کی سب کے بارے میں جاننا اور ماننا پڑے گا، اور ان دوستوں کی دوستی پر تجھے فخر کرنا پڑے گا، اور فخر کر کے تجھے اللہ تعالیٰ کی قدر کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہی تو دوستی کے علم حق سے علم کی دوستی کا حق ادا کر سکتا ہے، اور جب دوستی کی قدر کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے قدر دے کر قدر والا بنا کر تجھے دوست بھی بنا لیتا ہے۔ یہ شان دوستی قدر حق کی سلامتی شان عظمت حق ہے۔ یہ دوستی شان قدر حق کی تو دوستی شان بقائے حق ہے، دوستی شان بقائے حق ہے، دوستی قدر شان عطائے حق ہے، دوستی قدر انعام حق ہے، دوستی قدر فضیلت بادشاہی صبر حق ہے، دوستی قدر سلامتی شان عظمت فضیلت حصار رہنمائی فضیلت شان رہنمائی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی عطا اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرماتا ہے اسے قدر سے قدر والوں کی عظمت کا شرف عطا فرما دیتا ہے، اور جسے قدر کی عظمت سے شرف قدر عطا فرماتا ہے وہی تو قدر کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، اور جو قدر کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے وہی تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ ہی تو اس پر اپنی قدر کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ قدر کی جس پر نشانیاں ظاہر فرما دے وہی تو قدر حق والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تو ان پر اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جو قدر سے قدر حق والے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی عظمت دوستی ہے شان تعریف حق سے حق پاتے ہیں وہی تو قدر والے کہلاتے ہیں۔ شان عظمت قدر بادشاہی تعریف اہمیت قدر حق سے جو واقف ہے وہی مومن ہے، اور مومن کی پہچان ہی دوستی ہے، اور دوستی ہی ایمان ہے، اور ایمان ہی وفا ہے، اور وفا ہی صدا ہے، اور صدا ہی سلامتی ہے، اور سلامتی ہی عظمت ہے، اور سلامتی ہی رحمت ہے، اور سلامتی ہی قرب ہے، اور سلامتی ہی تعریف ہے، اور سلامتی ہی قدر حق ہے۔
اور سلامتی ہی عظمت بادشاہی ہے۔ اللہ جس کو قدر سے قدر والوں میں شامل فرما لیتا ہے اس پر اپنی رحمت کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ جس کو اللہ بخش دیتا ہے وہی تو قدر حق سے قدر والا ہوتا ہے، جس کو اللہ بخش دیتا ہے وہی تو قدر حق سے قدر والا ہوتا ہے، اور جو قدر والا ہوتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اے انسان، تیری خصلت، تیری بناوٹ، تیرا عنصر اور تیری قابلیت، تیری طاقت، تیرا علم، تیری روح، تیرا جسم کچھ بھی تیرا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نہ تو اس جیسا ہے نہ وہ تیرے جیسا ہے۔ اگر تجھے دوستی کی حقیقت حق سے حق تک علم ہو جائے تو ذاتیں باتیں مسلک پیدائش نفس کو نہیں دیکھے گا اور نہ جانے گا۔ دوستی تو پسند ہے، جسے پسند کوئی ہو جائے یا جسے پسند کرنے لگو یا جس کے ہو جاؤ تو جان جاؤ گے کہ دوستی میں نہ تو نفس پرستی ہے، نہ ذات پرستی ہے، نہ صفات پرستی ہے اور نہ ہی خدا پرستی ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے، نہ منافقت ہے، نہ حسد ہے، نہ دین سے دوری ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ جسم ہے، نہ روح ہے، نہ اونچ ہے، نہ نیچ ہے، نہ پردہ ہے، نہ جذبات ہے، نہ عاجزی ہے، نہ برم ہے، نہ انسانیت ہے، نہ ربوبیت ہے، نہ وحدت ہے، نہ وجود ہے، نہ سلامتی ہے، نہ شان ہے اور نہ ہی بخل ہے، نہ کینہ ہے، نہ اپنا پن ہے، نہ تیرا پن ہے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ یہی تو یکسانیت ہے۔ کبھی تو راضی تیری رضا میں، کبھی میں راضی تیری رضا میں، کبھی تو راضی میری رضا میں، میری رضا میں تو راضی۔ دوستی میں کوئی تیرا میرا نہیں ہوتا، بس وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا بھلا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ دوستی اصل میں بھلے کا نام ہے، یعنی کہ کامیابی کا نام ہے۔ محبت اس مقام پر انسان کو لے جاتی ہے کہ دوستی کا شرف بن جاتی ہے۔ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست کہا ہے ذرا دوستی کی شان تو پڑھ، دوستی کا انعام تو پڑھ، دوستی کا مقام تو پڑھ، دوستی کا الہام تو پڑھ، دوستی کا قرآن تو پڑھ، دوستی کی نشانیاں تو پڑھ، دوستی کا وجود تو پڑھ، دوستی کی سخاوت تو پڑھ، دوستی کا فخر تو پڑھ، دوستی کا صبر تو پڑھ، دوستی کا جمال تو پڑھ۔ تو اگر جان جائے دوستی کے اظہار خیال سے وجود مقام کو تو کبھی بھی قدر والوں کی دوستی پر شک نہ کرے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اے ابن آدم تجھے مقام عطا کیے ہیں، ہر مقام کا علیحدہ علیحدہ درجہ تفصیل وسعت اظہار علم خاص سے خاص خبر تو لے کہ کیا ہے دوستی۔ ہر مقام کا علیحدہ علیحدہ درجہ تفصیل وسعت اظہار علم خاص سے خاص خبر تو لے کہ کیا ہے دوستی۔ تو اپنے مقاموں سے مقام حق سے حق تو پاتا ہے، مگر جن کی وجہ سے تو حق پاتا ہے وہ حق میں حقدار کیسے ہے یہ جب تجھے علم ہوگا تو ابن آدم تو ہر کسی نفس کی علیحدہ علیحدہ دوستی کی تعریف کرے گا، تو ہر کسی کی نفس کی علیحدہ علیحدہ دوستی کی تعریف کرے گا۔ دوست کا دوست تو ایک کا ہی ہے، وہی تو وحدہ لا شریک ہے، سب اسی کے دوست ہے اور وہ سب کا دوست ہے۔ دوست تو ایک ہی ہے مگر دوستی بچی ہوئی ہے، اللہ ایک ہی ہے مگر اللہ کے دوست ہزاروں ہیں اور اللہ ہر دوست کے ساتھ ہے، مگر اس ایک کے
دوست ایک جیسے نہیں ہیں۔ دوستی میں بھی اے ابن آدم شرک نہ کرنا۔ اگر اللہ کی دوستی کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے گا تو شرک ہی کرے گا۔ اللہ دوستی میں بھی واحد ہے، اور واحد کی شان ہی اپنے دوستوں پر نشانیاں ظاہر کر کے ان کی دوستی کے بارے میں خبریں دینا ہے۔ ان دوستوں کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے تجھے دے دیا ہے، مگر اللہ اپنی طریق وحدت میں واحد ہی اور وحدہ لا شریک ہی رہے گا۔ ہر دوست کے ساتھ دوست ہو کر بھی، ہر دوست کو اپنی دوستی دے کر بھی وہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ یہی تو شان توحید فضل فضیلت پروردگار ہے کہ کسی بھی مقام عظمت اظہار میں تعریف تو ہے، تعریف تو ہے تو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، مگر اس کی ذات وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اے ابن آدم ہر علم تیری میں راج ہے، مگر علم لے کر وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی بھی صفت میں شرک نہ کرنا، اس کی ہمیشہ کے لیے پناہ مانگتے رہنا، اور جس نے شرک سے ہمیشہ پناہ مانگی، شرک سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہنا، اور جس نے اللہ سے دعا مانگی اسی کا تو اللہ دوست بن جاتا ہے۔ کسی کو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوست نہیں بنایا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوست نہیں بنایا، اللہ نے بندے کو بنا کر بھی دوست بنایا ہے۔ اسی لیے تو وحدہ لا شریک کا دوستی میں بھی اعلان کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی میں بھی شرک کو نہیں رکھتا۔ تو پھر تو جان جا، مان جا کہ اللہ ہر حال میں وحدہ لا شریک ہے، جو دوستی میں بھی شرک نہیں رکھتا اور نہ کرتا ہے۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا وہ بھی شرک سے پاک ہی ہوگا، کیونکہ صفت اظہار تعریف ہی اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اور جس نے پاکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے وحدہ لا شریک کہا، اس کی پاکی میں بھی شرک نہیں ہے۔ اے ابن آدم جہالت اور کفر کے اندھیرے سے، نفرت اور حسد کی آگ سے نکل تو صحیح، وحدت تجھے ہر جگہ نظر آئے گی۔ جس صفت میں تو دیکھے گا وحد ہی اللہ تعالیٰ کو پائے گا، اللہ تعالیٰ کا تو بھی دوست بن جائے گا۔ شان دوستی اظہار قدرے حق ہی تو تمام قدروں کی قدر کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست بنا کر ہی تو قدر کا حکم دیتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا وہ قدر وہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی دوستی کو بھی جھٹلانا نہیں، بے قدری کر کے کبھی جہنم میں جاتا نہیں، اور بے قدری کر کے مومن کبھی جہنم میں جاتا نہیں۔ مومن ہی تو ہے جو قدر کرتا ہے اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے دوستوں کی عظمت کی، اللہ کے دوستوں کی پاکی کی، اللہ کے دوستوں کے علم کی، اللہ کے دوستوں کے قرب کی، اللہ کے دوستوں کی نشانیوں کی۔ مومن ہی تو قدر کرتا ہے، اور جو بے قدرہ ہوتا ہے وہی تو جہنمی ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہی تمام قدروں کے قدر والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہی اللہ تعالیٰ کے ہی دوست جنت اور جہنم کی بشارت سنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے اور توحید کی طرف بلانے اور توحید والا بتاتے، اور توحید کے لیے شرک کو تم میں سے ختم کرواتے اور جنت میں لے جانے آئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب قدریں جو جانتے ہیں تمہیں بھی دکھاتے آئے ہیں۔ اللہ اپنا دوست بنا کر ہی تو قدر کا حق دیتا ہے، اللہ ہی دینے میں بھی وعدہ ولا شریکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان توحید اور توحید شان پہچان ہے، اور توحید شان پہچان ہے، اور پہچان کی شان ایمان ہے، اور ایمان کی شان قرآن ہے، اور قرآن کی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمان کی شان رب ذوالجلال ہے، پروردگاری تو ہے تمام شانوں والا، تمام قدروں والا اللہ رب العزت کی عزت کی پاسداری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پاسداری اللہ رب العزت ہے۔ یہی شان مقام اور انعام اللہ تعالیٰ کے ہی تو ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اے ابن آدم تجھے تمام قدروں کا علم دے کر قدر والوں کی طرف بلایا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا ہے ان کی قدر کرنا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی قدر کرنا بتایا ہے۔ اللہ کی تو قدر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں انبیاء، رسول، اولیاء اور ان کے متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ اے انسان، اگر تجھے دوستی کا علم نہیں تو بے شک تو انسان ہی نہیں، تو جب تو انسان ہی نہیں تو بھلا پھر تجھے کیسے علم ہوگا دوستی کے مقام حق کا، مقام رضا کا، مقام وفا کا، مقام عطا کا، مقام حمیت صدائے سلامتی شرط بقا کا۔ دوستی صدا ہی سلامتی در سلامتی ہے، دوستی صدائی سلامتی در سلامتی ہے، وفا در وفا ہے، قدر در قدر ہے، صبر در صبر ہے، قربانی در قربانی ہے، جذبہ در جذبہ ایمانی ہے۔ اگر دوستی کی مثال حقیقت حق سے تو جان جائے تو دوستی کو ہی تو کل ایمان مان جائے گا، تو دوستی کو ہی کل ایمان مان جائے گا۔ مگر تجھے علم ہی نہ ہو تو تجھے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی نہ بنایا ہو تو پھر تو کیا کرے گا؟ جانور تو سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی علم نہیں اتارا جو نشانیوں سے واقف ہو کر اللہ کی دوستی کی قدر کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کی قدر ہی نہیں کرتا، سب سے بڑھ کر اللہ کا وہی دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن ہی بے قدرہ ہے، بے دینہ ہے، ظالم ہے، خبیث و خباث ہے، بے حدیثہ ہے، بے نورہ ہے اور ظالم ہے، اور ایسا شخص ہی بے علم اور بے ادب ہے، اور جن میں ادب ہی نہ ہو وہ قدر کی اہمیت سے کیا واقف ہوں گے۔ شان قدر عظمت ادب اظہار حق ہے کہ جس میں ادب پایا جاتا ہے، یہ اہمیت دینا ہے، اور اہمیت دے دینا اگلے کو اپنی عزت سے بڑھ کر، یہی تو قدر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوستی میں ادب کی قدر اہمیت ہے۔ اے ابن آدم، ادب ہی در حقیقت تمام قدروں کی قدر ہے، اور جس نے ادب کو مقام پا لیا اور جس نے ادب کا مقام پا لیا اس نے دوست کو دوست بنا لیا۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے بھی ادب ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دوست بننے کے لیے بھی ادب ہی ہے۔ تم علم کے ذریعے شرط حق سے واقف تو ہو سکتے ہو، علم سے توحید والے تو ہو سکتے ہو، علم سے نشانیوں کی خبریں دینے والے تو ہو سکتے ہو، علم سے ناپاکی اور پاکی کے بارے میں بتا تو سکتے ہو، علم سے توحید اور شرک کی وضاحت تو کر سکتے ہو، علم سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق تو کر سکتے ہو، علم سے زمین آسمان کی سیر کر بھی سکتے ہو اور کروا بھی سکتے ہو،
مگر علم سے اللہ تعالیٰ کے دوست تم نہیں بن سکتے۔ علم انسان کی رہنمائی تو ہے، بادشاہی تو ہے، دوستی تو بادشاہی ہے، اور بادشاہی اگر طریب علم عقل شعور عقل سے پوچھو تو ادب سے ہے۔ ادب دلوں کو جیت لیتا ہے، غم سارے سینچ لیتا ہے، یعنی کہ ادب والا غمگین بھی ہے مگر دل سے پھر بھی وہ مطمئن اور وفا میں امین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا شرف بھی ادب والوں کو بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر دوستی کی نشانیاں فرما کر زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے انہیں شرط قربانی وفائے حق بتا بھی دیا، اور صبر کا مقام ادب کے ساتھ روئے زمین اور آسمانوں والوں کو دکھا بھی دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شرط دوستی ہے قدر حق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت سی قدریں دے کر اظہار قدر کا مقام بھی دیا۔ یہ شان اکبر اللہ تعالیٰ کی ہی تو ہے، یعنی کہ موزہ مٹی کا کمال نہیں، آگ کا کمال نہیں، ہوا کا کمال نہیں، یہ تو نفس ہے، اور نفسوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، بے جان ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو طاقت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کی قدر ہی تو نفس پر اظہار انعام ہے کہ کس نفس کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اور جتنی طاقت جتنی اللہ نے جس نفس کو طاقت عطا فرمائی اتنا ہی اس نفس پر اللہ نے بوجھ ڈالا، اور بوجھ ڈال کر خود ہی سنبھالا ہے۔ یہی قریب قدر دکھانے کے لیے، قدر کی ترغیب کی طرف بلانے کے لیے، قدر والوں میں شامل کر کے جنت میں لے جانے کے لیے کیا نور سے اجالا کیا، نور سے اجالا۔ نبوت کا نور بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنے دوست اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنا دوست نہ کہے تو کس کو کہے؟ دوست اپنا پن ہے، مٹی کا تن نہیں۔ دوست اپنا پن ہے، مٹی کا تن نہیں، نور کا اجالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو نبوت کا نور دیا، یہی تو دوستی کی پہچان کا سب سے بڑا اجالا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے دوستی کی قدر نہ کی وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے نور کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قدر کی نشانیوں سے قدر والا بنایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی قدر سے قدر دے کر قدر کرنے کا اور قدر کروانے کا حکم دیا۔ اگر ان کی تم قدر نہ کرو تو اللہ کے حکم اور اس کی قدروں کو جھٹلانے والے بن جاتے ہو۔ جب نوح علیہ السلام کی قدروں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی قدریں عطا فرمائی، ان پر ظاہر فرمائی، ان پر، اور انہیں ہی قدر والا بنایا۔ اس کی قوم نے یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانی پانی سے انہیں تباہ اور برباد کر دیا، اور بے شک بے قدری کی وجہ سے عذاب کا حقدار بنا کر قدر والوں کی قدر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہی تو شان رب ذوالجلال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے۔ یہی تو جاننا ہے کہ قدر والوں کو زندہ کرنا ہے اور بے قدروں کو مارنا ہے۔ یہ جو مارنے کا اصل مفہوم ہے یہ 70 مقام سے لے کر کہیں تک جات رکھتا ہے۔ موت کو اگر تم نے دیکھا ہو تو تم کبھی بھی موت کو نہیں چاہو گے، مگر ایمان والا موت کو نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا
کا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے وہ تو دوست کو ہی دیکھتا ہے اور دوست کے لیے ہی موت کو اپنے لیے سدا کی دوستی کے لیے وقع سمجھتا ہے۔ یہی عطا دوست یہ حق ہے کہ دوست کے لیے موت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی بھی تو بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں اور زندگی بھی کی بھی بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ موت کی مثالوں سے واقف ہو جاؤ اور زندگی کی مثالوں سے بھی واقف ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کی موت کیسی ہے اور بے قدر والوں کی موت کیسی ہے، یعنی کہ جن پر اللہ نے اپنی قدر کی نشانیاں ظاہر فرمائی ان کا مرنا کیسا ہے، یعنی کہ اور جن پر اللہ نے اپنا غضب ظاہر فرمایا ان کا مرنا کیسا ہے۔ دونوں کا مرنا جب ایک جیسا نہیں ہے تو جان لینا قدر والوں کی موت بھی تو قدرت کے لیے ہے، یعنی کہ ان کی موت بھی قدر ہے۔ یہ جاننا بھی اے ابن آدم تیری بہت زیادہ علمی، شعوری، عقلی، الہامی اور قرآنی ضرورت ہے کہ موت اور زندگی میں کیا کیا قدریں ہیں اور کیا کیا بے قدریاں ہیں۔ قدر بھی موت سے ہی ہے اور قدر زندگی سے ہی ہے، قدر بھی موت سے ہے اور قدر زندگی سے ہی ہے۔ اب تو نے کس سے کس کو پایا ہے، کس کو کیوں قدر دی ہے، یعنی تو حق ہے ہدایت کا کہ قدر والی زندگی کو کس کی قدر مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست تو سب جانتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی مان کر قدر والے ہو جاتے ہیں۔ موت بھی ان کی قدر کا ہی تو انعام ہے اور زندگی بھی ان کی قدر کا ہی احسان ہے، اور یہی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر والوں کے لیے فرمان ہے۔ اور بے قدروں کی زندگی بھی عذاب در عذاب اور موت بھی عذاب در عذاب ہے، اس لیے بے قدرہ برباد ہے اور برباد وہی ہے جنہوں نے قدر والوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدر سے تو نے قدر والا نہ کہا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قدر دی اگر تو نے ان کو قدر والا نہ کہا تو اپنے جیسا کہا کر اللہ تعالیٰ کی قدروں کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر بے قدری کی وجہ سے عذاب نازل کر دکھایا۔ قدر والوں کا بھی کتنا بڑا قدردان ہے اللہ رب العزت، اللہ ہی تو سب سے بڑا عزت دینے والا ہے اپنے نبیوں کو، اپنے دوستوں کو، اور انہی کے لیے ہی تو رب رحمان ہے اور رحیم ہے، اور بے قدروں کے لیے وہ جبار اور قہار ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے بے قدری کی اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے قدر کی اللہ نے انہیں سلامتی عطا فرمائی اور ان کی حفاظت فرما کر قدر والی زندگی عطا فرمائی، اور جنہوں نے بے قدری کی ان پر اپنا عذاب ظاہر کر کے سدا کے لیے جہنمی بنا دیا۔ اے ابن آدم، انبیاء کرام علیہ السلام کی قدر اسی طرح کر جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قدر والے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی شان تمام قدریں ظاہر ہوئی ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی قدریں ظاہر ہوئی ہیں ان کا ظاہر اور باطن ہی قدر والا ہے، اور ان کے پاس ہی رب وحدہ لا شریک کا نور ہے، اور اسی نور کے اجالے سے رب کے قرب والے ہیں، اور وہی نور والا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نور دے کر قدر والا بنا دیتا ہے، اور جس کی قدر کرنے کا
روح زمین پر ہر نفس کو حکم فرما دیتا ہے، وہی وحدہ لا شریک کا اور اپنی عبادت کا مقام دکھا دیتا ہے۔ یہی تو شان توحید الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو کئی نوروں کی تجلیاں دے کر نور والا بنایا۔ یہی تو قدر کی خاص قدر ہے، اور یہی نور اللہ تعالیٰ کی قدر کی نشانی ظاہر فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت کی نشانی ہی قدر نور بھی ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام پر جو نبوت نور حق ظاہر ہوا وہی تو قدر حق ہے۔ اللہ کی قدرت کی طرف جو بلاتے ہیں وہ قدر کے حقدار ہو جاتے ہیں، عظمت پاسدار شان قدر سلامتی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ قدر حق سے واقف ہونے والوں کے لیے ہی تو نور سلامتی ہے، شان توحید بادشاہی ہے۔ قدر حق سے واقف ہونے والوں کے لیے ہی تو نور حق تعریف بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نور عطا فرما دیتا ہے وہی تو قدر والے ہوتے ہیں، وہی تو قدر کی تعریف کرتے ہیں، وہی تو قدر کی اہمیت سے واقف ہے، وہی تو قدر کی اہمیت سے واقف ہے، وہی تو عظمت پاسدار نور توحید سلامتی ہے، شان صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر والوں کی وجہ سے ہی تو قدر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جو قدر کی اہمیت سے واقف ہو جاتے ہیں اور شان نور توحید کو مان لیتے ہیں وہی تو سلامتی والے ہیں۔ قدر سلامتی زندگی نور صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو نور ہی تو قدر کے لیے دیا ہے، اور جو نور سے قدر والا ہوتا ہے وہی تو اللہ کے قرب والا اور سلامتی والا اور دیدار والا اور فضیلت والا اور عظمت والا اور اظہار انعام والا اور شان والا اور پاکی والا ہوتا ہے۔ یہی طریق عظمت قدر ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ہی تو قدر ہے، اور قدر والے ہی اللہ کے بندے ہیں، اور بندے ہی اللہ کے دوست ہیں، اور دوست ہی اللہ کے نور اظہار مبین والے